کیا کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ جو پلان کریں بالکل ویسا ہی ہو جائے؟ میرے ساتھ تو کبھی نہیں ہوتا۔ ایگزامز اگلے ہفتے سے ہیں تو میں نے سوچا کہ اگر آج سے بھی پڑھنا شروع کروں تو پاس تو ہو ہی جاؤں گا۔ اسی مستحکم ارادے کے ساتھ میں ڈپارٹمنٹ کی طرف نکل پڑا، لیکن جیسے ہی پڑھائی شروع کرنے بیٹھا دوست کی کال آ گئی، بھائی ایگزیبیشن چلے؟ اور پھر ہم نکل پڑے۔ ٹہلتے ہوئے پہلے چائے نوشی کے فرض کو ادا کیا اور پھر روانگی ہوئی شعبہ فن لطیف یعنی کہ ڈپارٹمنٹ آف فائن آرٹس۔ اس شعبے کے طلباء نے اپنی خلق کردہ تصویروں کو اس قدر دلکش انداز میں پیش کیا تھا کہ پورا ماحول ایک اصل نمائش کا منظر پیدا کر رہا تھا۔ مختلف ڈپارٹمنٹس کے طلباء یہاں بطور زائرین تشریف لا رہے تھے اور ان کے ہنر سے مستفید ہو رہے تھے۔ ہم بھی انہی تصویروں کے مایا جال میں پھنس گئے اور دھیرے دھیرے ان کے رنگوں، خیالوں اور جذبات میں کھو گئے۔ ہر پینٹنگ خاموش ہوتے ہوئے بھی اپنی زبان رکھتی تھی۔ کسی نے سوڈان میں جاری نسل کشی یعنی جینوسائیڈ کی دہشت کو رنگوں کی شکل میں لوگوں کے سامنے رکھا تو کسی نے غزہ کو کربلا سے تشبیہ دے کر درد کو فن کی زبان دی۔ رنگ سب کے الگ تھے مگر مقصد ایک ہی تھا، انسانیت کا پیغام۔ ہم نمائش کی رنگین دنیا میں کھو ہی رہے تھے کہ اچانک بھوک نے ہمیں اس خمار سے بیدار کر دیا۔ ہم فوراً نکل پڑے لنچ کے لیے اور بھوک کی شدید شدت کے سبب مندی کا انتخاب کیا۔ شکم سیر ہو کر سب نے مسکراتے ہوئے تناول کیا۔ پھر باری آئی چائے کی۔ جی ہاں، ایم یو میں چائے نہ پینا یا اس عمل کی توہین کرنا مثل کفر تصور کیا جاتا ہے۔ چائے نوشی کے فوراً بعد ہم سینٹنری روڈ سے ہوتے ہوئے ایک خفیہ راستے سے سیدھا اپنے ڈپارٹمنٹ پہنچ گئے اور وہاں کچھ دیر پڑھائی کی جو آج کا ہمارا اصل مقصد تھا۔ کچھ دیر پڑھنے کے بعد میں انجینئرنگ کالج چلا آیا جو ہمارے ڈپارٹمنٹ کے بالکل سامنے واقع ہے اور یہاں کی مسجد میں نماز ادا کی۔ پھر بغیر وقت ضائع کیے دوبارہ سیمینار لوٹ آیا اور اپنے بقیہ سلیبس کو مکمل کرنے کی ایک اور ناکام کوشش میں مصروف ہو گیا۔ شام کو ہاسٹل جاتے ہوئے ایک بات سمجھ آئی، زندگی ہمیشہ پلان کے مطابق نہیں چلتی اور کنسسٹنسی کا مطلب بھی وہ نہیں ہوتا جو ہم سوچتے رہتے ہیں۔ ہم روز ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں، پھر باقی کا دن اسی سوچ میں گزرتا ہے کہ آج تو خراب ہو گیا، کل سے شروع کریں گے۔ لیکن میرے حساب سے کنسسٹنسی یہ ہے کہ کل کا انتظار نہ کرو، جو وقت ابھی مل رہا ہے اسی کو استعمال کر لو۔